عزیز طلباء السلام علیکم، میں مصدق شیخ پھر سے آپ کا استقبال کرتا ہوں اپنے اس چینل میتھس ورلڈ اردو پر۔ اس کے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے ہماری جماعت نحو، اس کے مضمون ریاضی حصہ اول، اس کے سبق نمبر 5 دو متغیر خطی مساواتے، اس کے مشقی سیٹ 5.3 کے سوال نمبر 3 کے مختلف ضمنی سوالات کو حل کیا تھا، جس میں ہم نے سمجھا تھا کہ اس مشقی سیٹ میں اس کے سوالات کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس دو طریقے ہیں، جس میں پہلا طریقہ ہے متغیر کا اخراج کر کے ہمزاد مساواتے حل کرنا، اور دوسرا طریقہ ہے ایک متغیر کی قیمت دوسرے متغیر کی صورت میں رکھ کر متغیر کا اخراج کرنا یا استبدال کے ذریعے اخراج کرنا۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم اس دوسرے طریقے کا استعمال کرنے والے ہیں، جو کہ ہے ایک متغیر کی قیمت دوسرے متغیر کی صورت میں رکھ کر متغیر کا اخراج کرنا۔ اس سے پہلے کہ ہم اس سوال کو حل کریں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں جو ہمزاد مساواتیں دی جاتی ہے وہ ایکس دو متغیروں کی صورت میں دی جاتی ہے، جیسے کہ ایک مساوات ہے 4x منفی 3y، یہ مساوی ہے 19 کے۔ اب اگر اس ہمزاد مساوات میں ہم دیکھیں تو ہمارے پاس متغیر x اور y یہ دو متغیر ہیں، تو ہم یہاں پر ایک متغیر کی قیمت دوسری متغیر کی صورت میں رکھے گی، یعنی اگر ہم یہاں پر فرض کیا کریں کہ ہم x کی جو قیمت ہے وہ y کی صورت میں رکھنے والے ہیں، تو ہمیں اس میں جیسے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ مساوی کے نشان کے دائیں ہاتھ کی جانب جو ہے ایک مستقل عدد ہے اور بائیں ہاتھ کی جانب جو ہے متغیروں کے ساتھ مختلف اعداد ہے، یعنی ایک رکن ہے 4x اور دوسرا ہے منفی 3y، تو ہم مساوی کے اس نشان کے بائیں ہاتھ کی جانب جو ہے صرف x کو رکھیں گے اور باقی تمام کی تمام قیمتیں جو ہے مساوی کے نشان کے دائیں ہاتھ کی جانب لے کے جائے گی۔ آئیے اسے سمجھتے ہیں کس طرح سے کرنا ہے۔ تو یہاں پر ہمارے پاس سب سے پہلے جو ہے ہم 3y کو مساوی کے نشان کی جانب لے جانے والے ہیں، تو سب سے پہلے ہم لکھیں گے 4x، یہ ہو جائے گا مساوی 19، اور کیونکہ منفی 3y ہے تو مساوی کے نشان کی جب اس جانب آئے گا تو یہ ہو جائے گا جمع 3y۔ اب یہاں سے جو ہے y کی قیمت اس مقام پر آ گئی، اب ہمیں x کے ساتھ جو عدد 4 ہے اسے بھی مساوی کے نشان کی جانب لانا ہے، تو پھر ہم یہاں پر x کو جیسے کہ ویسے لکھیں گے، ہو جائے گا مساوی 19 جمع 3y، اور 4 جو ہے کیونکہ یہاں ضرب میں تھا تو یہ جب آئے گا تو اس کے نصب نما میں ہوگا، ہو جائے گا بٹے 4۔ اس طرح سے ہم نے x کی قیمت جو ہے وہ y کی صورت میں اخذ کی۔ آئیے ایک اور مثال سمجھتے ہیں کہ فرض کیجئے ہمیں سوال دیا گیا x منفی y، یہ مساوی ہے 13 کے۔ اب یہاں پر بھی ہمیں فرض کیجئے اگر x کی قیمت y کی صورت میں لکھنا ہے تو ہم x کو یہاں جیسے کہ ویسے لکھیں گے، مساوی ہو جائے گا 13، اور منفی y جب مساوی کی نشان کی جانب آئے گا تو یہ ہو جائے گا جمع y کے، یعنی ہم نے مساوی کی نشان کی جانب صرف x کو رکھا اور باقی تمام قیمتیں جو ہے اس طرف رکھی، یعنی x کی قیمت کو ہم نے y کی صورت میں معلوم کیا۔ اسی مساوات کو اگر ہمیں y کی قیمت x کی صورت میں نکالنا ہے تو ہم جو ہے مساوی کی نشان کی جانب منفی y کو رکھیں گے، ہو جائے گا مساوی 13، اور اب جو ہے ہم x کو اس طرف لائیں گے تو یہ جمع 13 کا ہو جائے گا منفی جمع x کا ہو جائے گا منفی x، یعنی اب اگر ہم یہاں پر طرفین کو منفی x سے ضرب کریں تو یہاں پر علامت بدل جائے گی، یعنی منفی y کا ہو جائے گا y، یہ مساوی منفی 13 جمع x، اور اسے اگر ہم لکھنا جائے اس طرح سے لکھیں گے y مساوی ہو جائے گا x منفی 13 کے، یعنی ہم نے یہاں پر y کی قیمت کو x کی صورت میں معلوم کیا، اور انہی خاصیتوں کا استعمال کر کے ہمیں اس طریقے کا استعمال کر کے سوالات کو حل کرنا ہے۔ تو چلیے ہم دیکھتے ہیں ہمارا جو سوال ہے مشقی سیٹ 5.1 کے سوال نمبر 3 کا پہلا ضمنی سوال جو دیا گیا ہے x جمع y، یہ مساوی ہے 4 اور 2x منفی 5 ہے مساوی ہے 1۔ اب اس سوال کو حل کرنے کی پہلی اسٹیپ وہی ہے جو ہم نے اس کے پہلے کے طریقے میں دیکھی تھی، یعنی ہم دی ہوئی مساواتوں کو لکھ کر ان کے نمبر دیتے ہیں۔
تو سب سے پہلے لکھیں گے ہم پہلی مساوات x جمع y مساوی ہے 4 اور اسے دیں گے مساوات نمبر 1. اور پھر ہم لکھیں گے دوسری مساوات جو دی گئی ہے 2x منفی 5y یہ مساوی ہے 1، اسے ہم دیں گے مساوات نمبر 2. اب جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے سمجھا کہ ہم x کی قیمت y کی صورت میں نکالتے ہیں یا y کی قیمت کو ہم x کی صورت میں نکالتے ہیں، تو ان دونوں مساواتوں میں سے اگر ہم غور کریں تو مساوات نمبر 1 جو ہے وہ ہمارے لیے آسان ہے، یعنی ہم آسانی سے مساوی کے نشان کی جانب x کی قیمت کو رکھیں گے اور باقی تمام قیمتوں کو مساوی کے نشان کی اس جانب لے کے چلی جائے گی. تو پھر ہم وہی کریں گے، ہم یہاں پر لے کے مساوات نمبر 1، اس لیے ہم اسے لکھیں گے مساوات نمبر 1 امپلائی. اب مساوات نمبر 1 کو ہم پہلے لکھ لیتے ہیں، تو ہماری مساوات ہے x جمع y مساوی ہے 4. اب اس قیمت کو ہمیں یہاں پر x کی قیمت کو مساوی کے نشان کی اس جانب رکھنا ہے، یعنی اگر ہم غور کریں تو مساوی کے نشان کے دائیں ہاتھ کی جانب ہمارے پاس 4 ہے اور بائیں ہاتھ کی جانب 2 متغیر x اور y ہے. تو ہم مساوی کے نشان کے بائیں ہاتھ کی جانب صرف x کو رکھیں گے اور y کو جو ہے مساوی کے نشان کے اس جانب لے جائے گے. تو پھر جب ہم اسے لکھیں گے تو ہم اسے لکھیں گے اس طرح سے کہ x یہ ہو جائے گا مساوی 4 اور مثبت y جب مساوی کے نشان کے اس جانب آئے گا، یعنی مثبت y کو جب ہم اس طرف لائیں گے تو یہ ہو جائے گا منفی y، یعنی ہم لکھیں گے مساوی 4 منفی y کے. اس طرح سے ہم نے یہاں پر x کی قیمت y کی صورت میں اخذ کی، ایک متغیر کی قیمت دوسری متغیر کی صورت میں رکھے، اور اب ہم یہاں پر متغیر کا اخراج کرنے والے ہیں. اگر ہم چاہیں تو اسے مساوات نمبر 3 بھی دے سکتے ہیں. اب یہاں پر ہم نے مساوات نمبر 1 کی مدد سے x کی قیمت y کی صورت میں لی ہے، اب اس لیے ہم اس کا استعمال نہیں کریں گے بلکہ ہم استعمال کریں گے مساوات نمبر 2 کا، یعنی یہاں پر ہم نہ ایک کا استعمال کرنے والے ہیں نہ مساوات نمبر 3 کا، بلکہ ہم لکھیں گے مساوات نمبر 2. اس لیے ہم لکھیں گے کہ x مساوی ہے 4 منفی y مساوات نمبر 2 میں رکھنے پر. تو سب سے پہلے ہم لکھیں گے ہماری مساوات نمبر 2 جو دی گئی ایسے لکھیں گے 2 امپلائی. اب یہاں پر اگر ہم غور کریں تو مساوات نمبر 2 میں سب سے پہلے ہمیں دیا گیا ہے 2، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے 2 جیسے کہ ویسے، اور پھر اس کے بعد جو ہماری قیمت ہے وہ x ہے. اب کیونکہ یہاں پر قیمت x دی گئی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ x کی قیمت 4 منفی y ہے، اس لیے ہم لکھیں گے 2 ضرب 4 منفی y کو کوس میں، کیونکہ ہماری x کی قیمت 4 منفی y تھی. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو قیمت ہے وہ ہے منفی 5y، تو ہم یہاں پر اس کو لکھیں گے منفی 5y. پھر اگر ہم غور کریں تو ہماری اس مساوات نمبر 2 میں مساوی کے نشان ہے اور 1 ہے، تو پھر ہم یہاں لکھیں گے ہو جائے گا مساوی 1 کے. اب ہمیں اس اسٹیپ کو حل کرنا ہے، اس مساوات کو غور کرنا ہے. اس مساوات میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس صرف متغیر y، یعنی ہمیں صرف متغیر y کی قیمت کو اخذ کرنا ہے. تو پھر ہم اسے حل کریں گے. ہمیں پتہ ہے کہ 2 ضرب 4 منفی y، اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 کی ضرب سب سے پہلے ہم 4 سے کریں گے، یعنی ہو جائے گا 2 ضرب 4. پھر یہاں پر منفی کا نشان ہے اس لیے لگائیں گے منفی، اور پھر 2 کی ضرب ہم کریں گے y سے، تو یہ ہو جائے گا 2 ضرب y. پھر ہو جائے گا مساوی 2 کی ضرب جب ہم 4 سے کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 8، منفی کا نشان 2y، یعنی اس پوری قیمت کی جگہ ہم لکھیں گے یہ ہو جائے گا مساوی، یعنی اگر ہم اسے لکھنا چاہیں تو اس طرح سے کریں گے 2 ضرب 4 منفی 2y، پھر منفی 5y جیسے کہ ویسے ہو جائے گا مساوی 1 کے. 2 ضرب y یعنی ہو جائے گا 8 منفی 2y منفی 5y، یہ مساوی ہوگا 1 کے. اب ہمیں اس اسٹیپ کو حل کرنا ہے، اور اس ٹیسٹ میں اگر اس اسٹیپ میں ہم غور کریں تو مساوی کے نشان کے دائیں ہاتھ کی جانب صرف 1 ہے اور بائیں ہاتھ کی جانب ہمارے پاس 8 ہے، منفی 2y ہے اور منفی 5y ہے. اب کیونکہ y کی قیمت جو ہے وہ متغیر قیمت الگ ہوتی ہے اور مستقل 8 قیمت الگ ہے، تو ہم یہاں پر 8 کو تو جیسے کہ ویسے لکھیں گے، یعنی ہم یہاں لکھیں گے 8. اس کے بعد اگر ہم اس مساوات پہ غور کریں تو دونوں کی قیمتیں y ہے، منفی 2y منفی 5y، یعنی اگر ہمارے پاس میں
منفی y ہے، یعنی اگر y کو اگر پہلے سب سے پہلے منفی کے نشان کو اگر ایک طرف رکھے 2 کے تو 2 اور 5 ہے، یعنی 2y y جمع y، اور اس میں پھر 5y ملانا ہے۔ اب اگر ان سب کی جمع کریں گے تو ہم کو ملے گا ٹوٹل 7y، 1 2 3 4 5 6 7، یعنی منفی 2y اور منفی 5y۔ اسی طرح سے اگر ہم منفی 2y میں منفی 5y ملائیں گے تو ہم کو ملے گا منفی 7y، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے کہ یہ ہو جائے گا مساوی 8 منفی 7y۔ 8 منفی 7 ہے، یہ مساوی ہوگا 1، ہم نے جیسے کہ ویسے لکھا۔ اب ہمیں اس اسٹیپ کو دیکھنا ہے تو یہاں پر سب سے پہلے ہمارے پاس منفی 7y دیا گیا ہے، اور کیونکہ منفی 7y میں ہم 8 کی کوئی عمل نہیں کر سکتے، اس لیے اسے لکھیں گے 1، اور 8 کو جب مساوی کے نشان کے اس جانب لائے گے تو ہو جائے گا منفی 8، پھر ہوگا منفی 7y مساوی 1 میں سے ہم 8 کو تفریق نہیں کر سکتے، اس لیے ہم 8 میں سے 1 کو تفریق کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا منفی 7، جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے سمجھا تھا۔ اب یہاں پر جو اسٹیپ ہے منفی 7y یہ مساوی ہے منفی 7 کے، یعنی ہم اسے لکھیں گے منفی 7 ضرب y، یہ مساوی ہے منفی 7 کے۔ اگر ہم y کی قیمت اخذ کرنا چاہیں تو y ہو جائے گا مساوی منفی 7، اور یہ جو ہے اس کے نصب نمو میں آئے گا تو یہ بھی ہو جائے گا بٹے منفی 7 کے، اس لیے ہم اسے لکھیں گے y یہ ہوگا مساوی منفی 7 بٹے منفی 7۔ منفی سے منفی کینسل ہوگا، 7 سے 7 کینسل ہوگا، یعنی ہمیں حاصل ہوگا 1 بٹے 1، یعنی ہم لکھیں گے 1 بٹے 1، اس کا مطلب ہوتا ہے 1۔ اس طرح سے ہم نے y کی قیمت اخذ کی ہے جس کی قیمت ہے 1۔ اس طرح سے ہم نے سب سے پہلے x کی قیمت y کی صورت میں معلوم کی، ہے۔ اس کے بعد جس مساوات کو ہم نے ایک نئی مساوات میں تبدیل کیا تھا، ان دونوں مساواتوں کا استعمال نہ کرتے ہوئے جو ہماری دوسری مساوات تھی اس کے اندر ہم نے اس x کی قیمت کو رکھا، اور پھر اس کی مد استعمال سے ہم نے y کی قیمت کو اخذ کیا۔ اب y کی قیمت اخذ کر لینے کے بعد ہمارے پاس x کی قیمت ہے 4 منفی y، y کی صورت میں یہاں سے ہم کو y کو ہٹانا ہے، ہمیں x کی خالص قیمت معلوم کرنی ہے، یعنی ایک خالص عدد معلوم کرنا ہے۔ تو ہم یہاں پر ان قیمتوں میں سے کسی بھی ایک کا استعمال کر سکتے ہیں، ان تینوں مساواتوں میں سے کسی بھی ایک مساوات کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے قیمت نکالے تھے x کی، یہ آسان ہے، تو ہم یہاں پہ اسے لکھیں گے کہ y مساوی ہے 1 مساوات نمبر 3 میں رکھنے پر۔ اب ہمیں y کی قیمت جو ہے مساوات نمبر 3 میں رکھنا ہے، تو ہم یہاں لکھیں گے اسے 3 امپلائی، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی سمجھا ہے۔ مساوات نمبر 3 میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس سب سے پہلے دیا گیا ہے x، تو ہم یہاں لکھیں گے x یہ ہوگا مساوی 4 منفی، اور y کی قیمت ہمارے پاس 1 ہے اس لیے لکھیں گے 1۔ اب ہم اس اسٹیپ کو حل کریں گے تو ہو جائے گا x مساوی 4 میں سے جب ہم 1 کو تفریق کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 3، یعنی ہم کہیں گے کہ x کی قیمت 3 ہے جب y کی قیمت 1 تھی، اس لیے ہم کہیں گے کہ جو ہمارا حل سیٹ ہوگا وہ ہوگا جیسے ہم اس سے پہلے کئی بار لکھتے آئے ہیں x y، یہ مساوی ہو جائے گا x کی جگہ ہم رکھیں گے 3 اور y کی جو قیمت ہے ہمیں حاصل ہوئی 1۔ اس طرح سے اس ویڈیو میں ہم نے ایک متغیر کی قیمت دوسری متغیر کی صورت میں رکھ کر متغیر کا اخراج کرنا یا استبدال کا طریقہ، اس طریقے سے مشقی سیٹ 5.1 کے سوال نمبر 3 کے پہلے ضمنی سوال کو حل کیا۔